السلام علیکم احباب، جبنسا زیبی اوشن ٹی وی پر آج آپ سے مخاطب ہوں 30 اپریل بروز اتوار، اور آج کا موضوع جو ہمارا عنوان ہے آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت و حکمت۔ اور اس کے تحت آج جس سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ قصص ہے۔ اس سورہ قصص میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو پوری سورت کا احاطہ آپ کے سامنے آ جائے اور پتہ چلے کہ سورت میں کن کن موضوعات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعونی ظلم و ستم کا عروج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم شیر خوارگی سے لے کر مصر سے لے کر آگے تک خروج ان خروج تک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیر خوارگی سے لے کے واقعات جو ہیں وہ مصر اور پھر اس کے بعد خروج تک کے سارے واقعات اس میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہر مدین میں آمد اور پھر معاہدہ وفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 برس کے بعد اپنے ملک واپسی اور اپنے رب سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون آمنے سامنے، فرعون، حامان اور فرعونی لشکر کا تکبر اور ان کا انجام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکور تفاصیل کا علم بذریعہ وحی ہوا نہ کہ بذریعہ مشاہدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور تفاصیل کا علم جو ہے بذریعہ وحی ہوا نہ کہ بذریعہ مشاہدہ، کفار کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب وحی پہ بیجا اعتراض جو کیے کفار نے، ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے والے اہل کتاب دوہرے اجر کے مستحق ہیں، ہدایت عطا فرمانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مشرکین کا اپنے باطل معبودوں پر گمراہ کرنے کا الزام، امتوں سے انبیاء کی بابت سوال، صفات پروردگار، خلق، اختیار، علم اور حکم کا تذکرہ، لیل و نہار سے معبود برحق کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت، روز قیامت تمام امتوں کے کفار کے سامنے حق اور ضلالت کھل کر سامنے آ جائیں گے، قارون، اس کے خزانوں، بعض لوگوں کی حسرت اور اس کی گرفت کا تفصیلی بیان، آخرت کا اچھا گھر کن خوشامال لوگوں کے لیے ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت الہی کی چند مثالیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ یہ سارے مضامین ہیں جو سورہ قصص میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ترجمے کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے اپنے جو ہے وہ کچھ ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں اس کا۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن کے لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی بھی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فاسد لوگوں میں سے تھے، مفسدوں میں سے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائے اور انہیں ملک کا وارث بنائے، اور ملک میں ان کو قدرت دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس ویسا ہی پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ یہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کے دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی، ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہے۔ وہ اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیرخواہی کی سے پرورش کرے۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا وہاں 2 شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں
جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن ہے، کھلا بہکانے والا ہے۔ بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہ گاروں کو مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے، دیکھے کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لے تو بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک شخص شہر کی پہلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ اے موسیٰ، اہل دربار تمہارے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چراوے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں، تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر 10 برس پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور تم پر تکلیف ڈالنی ہی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ رہتا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید روشن ہو کر نکل آئے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کر میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا ہم تمہاری بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ اور پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، جنت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارے خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا سے ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے، ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور ہاں ہم بھی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج دیے جا چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقعہ نہ ہو، مصیبت واقعہ ہو تو یہ کہنے لگے کہ اے بے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقعہ ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں تھا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی، کیا یہ نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں؟ انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا، کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں، پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پے در پہ لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے تھے، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو نہیں چاہیے۔ اے نبی، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، لیکن ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور اے لوگو، جو چیز تم کو دی گئی ہے یہ سو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا جس شخص سے تو ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں اور یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت یاب ہو جاتے۔ اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی، پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے۔
सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया अमल ने किए तो उम्मीद है वो कामयाब होने वाले में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बरगजीदा कर लेता है, उनको इसका अख्तियार नहीं। ये जो शिरक करते हैं अल्लाह इससे पाक व बरतर और बाला है। और इनके सीने पर में जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार इसको जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि इसको सिवाय कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और दुनिया और आखिरत में उसकी तारीफ है। उसी का हुक्म चलता है, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो अगर अल्लाह तो उन पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद हो जो तुमको रोशनी ला कर दे। तो क्या तुम नहीं सुनते? कहो भला देखो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रात ला दे जिसे तुम आराम करो। तो क्या तुम नहीं देखते? और इस तरह अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रहमत रात को दिन बनाया ताकि तुम इसमें आराम करो और इसमें से इसको फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो इनको पुकारेगा तो कहेगा मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था वो कहाँ हैं। और हम अगर हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे फिर कहेंगे अपनी दलील पेश करो तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज्यादती करने लगा और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती थी। फिर जब उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और जो माल तुमको अल्लाह ने अता किया है इससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भुलाइए। और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में तालिब फसाद ना हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे हुनर के सबब मिला है। क्या इसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत सी उम्मतें जो इससे में कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में पेशतर थीं हलाक कर डाली और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। और क्या उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा? तो एक रोज कारून बड़ी आरइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तारीफ थे कहने लगे जैसा मालूम अता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले तो वो तो बड़ी नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे तुम पर अफसोस है, मोमिनों और नेककारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। बस हमने कारून को उसकी हवेली को जमीन में धंसा दिया तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार ना हो सकी ना वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे को तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। और वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। और जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर सिला होगा और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी इसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। ऐ पैगंबर, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें पहली जगह लौटा देगा। कह दो मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसको भी जो खुली गुमराही कर रहे हैं। और ए नबी, तुम्हें उम्मीद ना थी कि तुम पर ये किताब नाजिल की जाएगी मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई, सो तुम हरगिज काफिरों की मददगार ना होना। और तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग के से बाद इसके वो जो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक ना दे और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुश्रिकों में से हरगिज ना हो जाना। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझ कर ना पुकारना। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी ज़ात पाक इसके सिवा हर चीज़ फना होने वाली है। इसका उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। तो ये मैंने आपके सामने सूरतुल कसस के बारे में मैं आपको बता दूं। कुरान मजीद की 28वीं सूरत है। कुरान मजीद की 28वीं सूरत जो कि मक्के में नाजिल हुई, इसमें 88 यानी 88 आयात और 9 रुकू है। दौर नज़ुल इसका मक्की है, मक्की ज़िंदगी के दौर मतवसत में है। अदद सूरत 28 है, अदद पारा 20 है, तादाद आयात 88 मैंने बता दिया। अल्फाज इसके 1441 है, हरूफ इसके 5791 हैं। और जहाँ तक इसका नाम का ताल्लुक है तो आयत नंबर 25 के फ़िक्रे में इस सूरत का जो नाम है वो मौजूद है। और लुगत के एतबार से कसस के मायने हैं तरतीब वार वाक़यात बयान करने के। इस लिहाज से ये लफ्ज़ बार मायने इस सूरत का उन्वान हो सकता है क्योंकि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुफस्सिल किस्सा जो है वो बयान किया गया है। और
جو ہے اس کا نزول کی اگر بات کی جائے تو پھر یہ جو ہے سورہ نمل کے مضمون میں ابن عباس اور جابر بن یزید کا یہ قول نقل کیا جا چکا ہے کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصصیہ کے بعد دیگریں نازل ہوئی ہیں۔ زبان، انداز بیان اور مضامین سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ان تینوں میں قریبی تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء جو ان میں بیان کیے گئے ہیں وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں۔ سورہ شعراء یعنی شاعر کی جمع ہے۔ سورہ شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمے ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تو ہمارے ہاں چند سال رہا، پھر کر گیا جو کچھ کر گیا۔ اور ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی۔ اس صورت میں اس سے بتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ نمل میں قصہ یکایک اس بات سے شروع ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور ایک ایسا سفر تھا کہ کہاں سے وہ آ رہے تھے اور کدھر جا رہے تھے، یہ تفصیل اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اس طرح یہ تینوں صورتیں مل کر قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تکمیل کر دیتی ہیں۔ جہاں تک اس کے موضوع اور مباحث کا تعلق ہے تو اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے، اور ان پر عذرات کو قطع کرنا ہے جو ان پر آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ اور اسی غرض کے لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامع کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں آخرکار فرعون کا تختہ الٹنا تھا اس سے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے ہاتھوں پرورش کروا دیا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے۔ اس خدا کی معیشت سے کون لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبوت کسی شخص کے کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان کے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ تم کو حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے نبوت کہاں سے مل گئی اور بیٹھے بٹھائے نبی کیسے بن گئے، مگر جن موسیٰ علیہ السلام کو تم خود حوالہ دیتے ہو کہ انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی تھی، تو کیا طور سینہ کی سنسان وادی میں کیا واقعہ پیش آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے پہلے تک نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے، آگ لینے چلے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ تیسرے یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر وہ بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سر و سامان والے آخرکار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو آخر کون جیتا اور کون ہارا۔ چوتھے یہ کہ تم لوگ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی عصا اور ید بیضا اور دوسرے کھلے کھلے معجزے۔ گویا تم ایمان لانے کو تو تیار بیٹھے ہو، بس انتظار ہے تو یہ کہ تمہیں وہ معجزے دکھائے جائیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تھے۔ مگر تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جن لوگوں کو وہ معجزے دکھائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا، اور انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ یہ جادو ہے، کیونکہ وہ حق کے خلاف ہٹ دھرمی اور اناد میں مبتلا تھے۔ اسی مرض میں آج تم مبتلا ہو، کیونکہ کیا تم اس طرح کے معجزے دیکھ کے ایمان لے آؤ گے؟ اور پھر تمہیں یہ کچھ بھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے معجزے دیکھ کر حق سے انکار کیا تھا ان کا کیا انجام کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑا۔ اب کیا تم بھی ہر دھرمی کے ساتھ معجزہ مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی تصحیح کے بغیر آپ پر اس شخص کے ذہن میں اتر جاتی ہیں جو مکے کے کافرانہ ماحول سے اس قصے کو سنتا تھا، کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ویسی ہی ایک کشمکش برپا تھی جیسی اس سے پہلے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان برپا ہو چکی تھی۔ اور ان حالات میں یہ قصہ سنانے کے معنی یہ تھے کہ اس کا ہر جز وقت و حالات پر خود بخود چسپاں ہوتا چلا جاتا ہے، خواہ ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جائے جس سے معلوم ہو کہ قصے کا کون سا جز اس وقت کے معاملے پر چپساں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے اصل موضوع پر براہ راست کلام شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود 2000 برس پہلے گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کا شہر، آپ کی برادری کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ کے پاس معلومات کے حاصل ہونے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے
جس کی وہ نشاندہی کر سکیں۔ پھر آپ کے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا۔ پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جو بار بار پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی وہ معجزے کیوں نہ لایا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق تم خود مان رہے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے معجزے لائے تھے، تو انہی کو تم نے کب مانا ہے کہ اب اس نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہو؟ خواہشات نفس کی بندگی نہ کرو تو حق اب بھی تمہیں نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر اس مرض میں تم مبتلا رہو گے تو خواہ کوئی معجزہ آ جائے تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ پھر کفار مکہ کو اس واقعے پر عبرت اور شرم دلائی گئی ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا کہ باہر سے کچھ مسیحی مکی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے، مگر مکے کے لوگ اپنے گھر کی اس نعمت سے مستفید تو کیا ہوتے، ان کے ابو جہل نے الٹی ان لوگوں کے کھلا بے عزتی کی۔ آخر میں کفار مکہ کے اس اصل عذر کو لیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اہل عرب کے دین و شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کر لیں تو یکایک اس ملک سے ہماری مذہبی، سیاسی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور ہمارا حال یہ ہوگا کہ عرب کے سب سے زیادہ بااثر قبیلے کی حیثیت کھو کر اس سرزمین میں ہمارے لیے کوئی جا پناہ باقی نہ رہے گی۔ یہ چونکہ سرداران قریش کی حق دشمنی کا اصل محرک تھا اور باقی سارے شبہات و اعتراضات محض بہانے تھے جو وہ عوام کو فریب دینے کے لیے تراشتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر آخری صورت تک مفصل کلام فرمایا اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی امراض کا دعویٰ کیا جن کی وجہ سے یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ اور دنیاوی مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دینوی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے۔ یعنی میں دوبارہ جملہ بتاتی ہوں آپ کو، اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر آخر صورت تک مفصل کلام فرمایا ہے اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی امراض کا دعویٰ کیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دینوی مفاد کے نقطہ نظر سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ قصص جو ہے وہ بیان کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے مضامین، اس کا نزول اور اس کے حوالے سے جو بھی فضائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کا نام کا حوالہ کیا ہے یہ بھی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر پھر بھی کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اور کہیں کسی کجی یا کہیں کوئی تلفظ میں خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بھی اور اپنے رب کریم سے بھی معافی کی خواستگار ہوں اور اس کی ہدایت کی طلبگار ہوں کہ وہ ہمارے اعمال کو صالح اور نیک اور صالح بنائے، اور ہمیں یہ سارے جو قرآن میں جو بھی کچھ دیا گیا ہے اس پر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت کچھ ہے، اور جب ہم ایک صورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں بار بار ہم میں سے ہمارے عہد میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اسے ماننے سے، اللہ کے حقیقی کلام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو نیکیاں اور اچھائیاں ہیں ان سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے جو اعمال ہیں انہیں صالح اور نیک بنائے، ہمارے دلوں سے برائیوں کو مٹا دے، ہمارے لیے برائیوں کے راستے جو ہے وہ بند کر دے، اچھائی کا راستہ کھول دے، اور ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے، مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہم سے پہلے جو لوگ ہم رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان سب سے پہلے ان لوگوں کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ اور میں اوشین ٹی وی پر آپ سے مخاطب تھی، زیب بھی میرا نام ہے، اور آج میں نے جو یہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی حکمت اور قرآن کو سمجھیں اس عنوان کے تحت جو سورہ قصص آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور میں اوشین ٹی وی کے جو آنر ہیں، جو سربراہ ہیں شیر امان صاحب، ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں جن کے توسط سے میرا یہ کلام جو ہے وہ آپ تک، یا میری گفتگو جو ہے یا قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے جو بھی میں بات چیت کر رہی ہوتی ہوں یہ اور اس کے علاوہ احادیث کا حوالہ ہے، دینی احکام ہے، یعنی ان موضوعات پر جو میں گفتگو کر رہی ہوں وہ انہی کے توسط سے آپ تمام لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ان کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک اور صالح بنائے، آمین ثم آمین۔